نستعین وهو خیر معین۔ ابھی تک جو گفتگو چل رہی تھی اس میں وہ الفاظ مدح ذکر کیے جا رہے تھے جو تراجم راویوں میں اور شہادت قولیہ میں تھے۔ جو الفاظ مدح در حقیقت پلٹتے تھے شہادت عدل کی طرف یا شہادت ثقہ کی طرف، اگرچہ کہ لفظ مدح کے تھے لیکن اس کے ضمن عدالت بھی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ الفاظ کی گفتگو تھی۔ اب وہ شہادت ہے جو شہادت فعلیہ ہے، یعنی عمل خود گواہی دے گا کہ شخص عادل تھا، تبھی تو یہ سارے کام وجود میں آئے ہیں۔ وہ کام آپ کے سامنے اب گواہی دیں گے کہ فلاں راوی عادل تھا۔ آئیے وہ کام جس جو راوی کے عدالت و حسن ظاہر پر دلالت کرے، مثل اس کے ایک راوی جس کے پیچھے عادلوں نے کئی عادلوں نے نماز پڑھی ہو، تو یہ عمل خود بتا رہا ہے عادلوں کا اتنے سارے لوگوں کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ شخص عادل تھا، تبھی تو اتنے سارے لوگوں نے اس کے پیچھے عادل ہونے کے باوجود نماز پڑھی ہے۔ یہ عمل بتا رہا ہے۔ اسی طرح احسن و اتقن و اجل فائدہ اس مقام میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجلہ از روات اور اجلہ از علماء و اصحاب نے کسی ایک سے روایت کسی ایک راوی سے روایت کی ہے، سب کے سب بزرگان اجلہ اور اصحاب اور علماء اور امامیہ ہیں۔ جب ہم تتبع کرتے ہیں اور استقراء کرتے ہیں حال مشائخ کا، تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک آدمی سے روایت کرنا اور ان کا اجتماع ہونا اس بات پر کہ اس راوی سے روایت کو اخذ کر رہے ہیں، قرینہ واضح ہے اس بات پر کہ اس کو ثقہ مانتے تھے۔ یہ سب کے سب روایت پر اجتماع نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ کہ خود راوی ان جیسا ہی ہو تو سب کا اجتماع ہو جایا کرتا ہے، اگرچہ کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ضعیف سے بھی روایت کرتا ہے، لیکن ضعیف سے جب روایت کرتا ہے تو اس وقت بھی ان کی خصوصیت یہ کہ وہ پہلے سے ہی بتا دیتا ہے، تصریح کر کے نام لے کے بھائی یہ ضعیف راوی ہے، یا لوگوں کے درمیان شہرت دے کر کہ بھائی یہ ضعیف راوی ہے، اس سے میں روایت کر رہا ہوں، بلکہ ان کے الفاظ کے مطابق ان کو رمی بنبال ضعف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو ضعف کا نیزہ مار کر پھر روایت کی جاتی ہے، ضعف کا نیزہ مارتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے روایت کی جاتی ہے، تو ایسا نام لے کر کے جو ہے ان کو ضعیف قرار دی۔ پھر
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ راوی جو ضعیف سے خود عادل ہونے کے باوجود ضعیف سے روایت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک اور قدم اٹھاتے ہیں. ایک قدم تو یہ ہے کہ جو عادل ضعیف سے روایت کرے گا اس ضعیف کا نام لے گا، اس کو مشہور کرے گا، اس کو نبال ضعف دے گا. اس کے بعد جس نے بھی ضعیف سے روایت کی ہے اس کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی خود تو ثقہ ہے لیکن یہ ضعفاء سے روایت نقل کرنے کی عادت رکھتا ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں تو اس کو بھی مورد طعن قرار دیتے ہیں. بس اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ضعیف سے روایت نہیں کرتے، اور اگر خلاف طریقہ نادر طریقے پر ضعف سے روایت کریں سواری، اور کبھی کبھی ضعیف سے روایت کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کسی کی عادت بن جائے جو ضعیف سے روایت کرنے والا ثقہ شخص بھی، تو اس کو بھی مورد طعن قرار دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضعفاء سے بہت روایت کرتا ہے مثلا. بس جب کوئی صحیح اور عادل اور ثقہ راوی کسی ضعیف سے روایت کرتا ہے اپنے طریقے کے خلاف، کیونکہ وہ راوی ضعیف سے روایت کرنا خلاف طریقہ ہے، کوئی کرتا ہے تو اس پر تنبیہ ہوتی ہے. یعنی خود بھی اشارہ کرے گا کہ یہ ضعیف راوی ہے، مشہور کرے گا لوگوں کے درمیان کہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو ضعف کا نیزہ بھی مارے گا، اور ساتھ ساتھ لوگ جتنے بھی راوی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ضعیف سے روایت کرتا ہے. ہاں بس ثابت ہوا کہ کثرت روایت اجلہ ثقات سے، جب کوئی ایک راوی سے اجلہ بزرگان دین جب کسی ایک شخص سے مستقلاً کثرت کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ثقہ ہے، اور کوئی اس کے ضعف ہونے کی تنبیہ بھی نہیں کرتا ہے، اور کوئی اس پر طعنہ نہیں دیتا کہ یہ ضعیف سے روایت کرتا ہے. آئیے چند شواہد آپ کے سامنے اس مطلب کی پیش کریں کہ جب کسی ایک نے ایسا شخص کہ جس نے ایسی خوبی دکھائی ہے کہ تقریباً سب نے اس سے روایت نقل کی ہیں اور اس پر ضعف کا نیزہ بھی نہیں مارا ہے، تنبیہ بھی نہیں کی ہے، شہرت بھی نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سب کا سب اجتماع کرنا دلیل واضح کہ اس کو ثقہ مانتے تھے. یہ سب کے سب لوگ ثقہ مانتے تھے. آئیے مثال دیکھیے. آقائے نجاشی ترجمہ عبداللہ ابن سنان میں لکھتے ہیں. ترجمہ کا مطلب پہلے بتائیں، اس کی پوری سیرت اور سوانح لکھی جاتی. فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان کی کتب کا تذکرہ کرنے کے بعد نجاشیوں کہتے ہیں کہ ان کتب کو جماعت نے، بہت بڑی جماعت اصحاب نے عبداللہ ابن سنان سے ان کتب کو روایت کیا ہے، کیونکہ یہ عبداللہ ابن سنان طائف شیعہ میں بہت عظمت رکھتے تھے اور ثقہ تھے اور جلالت رکھتے تھے. یہ عبارت اشارہ کرتے اس بات کی طرف کہ ان سے بہت کثرت سے بزرگان نے روایت لی ہے.
اور کثرت سے کسی شخص سے روایت کو نقل کرنا دلالت کرتا ہے اس کی وثاقت پر، بدون اس کے کہ اس کو ضعف قرار دیں یا ضعف کی طرف شہرت دیں یا ضعف کا نیزہ مارے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور کثرت کے ساتھ معتبر اجلہ نے ان سے روایت کی ہے، عبداللہ ابن سنان سے، تو اس کا مطلب یہ تعبیر بھی ان کی ہے کہ جلالت رکھتے تھے اور ان کی کتب کو سب جماعت نے نقل کیا ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ وثاقت سمجھ۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص اتنا معتبر تھا کہ لوگ ساری جماعت اہل تشیع کی ان کی کتاب کو ان کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح محمد ابن سنان کے سلسلے میں آغا کشی لکھتے ہیں۔ کشی نے کہا کہ فضل ابن شاذان نے محمد ابن سنان سے روایت کیے، اور فضل ابن شاذان کے والد بزرگوار نے، یونس نے، محمد ابن عیسیٰ عبیدی نے، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نے، حسن حسین ابن سید الحوازیان نے، ایوب ابن نو نے وغیرہ جتنے عدول و ثقات تھے اہل علم میں سے، ان سب نے محمد ابن سنان سے روایت کی ہے۔ یہ بات نص سے در یہ ہے کہ روایت اجلہ کسی ایک سے منافی ہے کہ اس پر عیب نکالا جائے، کیونکہ کشی جب اس عبارت کو مقام دفاع از محمد ابن سنان سے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ علماء نے اس میں طعنہ اور قید دیا ہے، لیکن آغا کشی ان سے دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عدول از اہل علم نے محمد ابن سنان سے روایت کی ہے، یہ خود بہت واضح علامت ہے کہ روایت عدول جمع نہیں ہو سکتی مگر کہ کوئی رجل ثقہ جب تک کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے محمد ابن سنان کو ثقہ قرار دیا آغا کشی نے تمام عدول کی روایت کو نقل کرنے کے نتیجے میں۔ اگر جو ہے کوئی خرابی ہوتی تو نقل کی جاتی، کسی نے بھی کوئی خرابی نقل نہیں کی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، وہ جو ہے محمد ابن سنان کے سلسلے بعض لوگوں نے طعنہ دیا ہے، کشی نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو تمام عدول اہل علم جو ہے ان سے روایت نہیں کرتے ہیں نا۔ یہ تمام کا اجتماع دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ثقہ مانتے تبھی تو ان سے روایت نقل کی ہے، سب نے نقل کی، اکا دکا نے نہیں، سب نے نقل کی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت ثقہ تمام ثقات کا روایت کرنا جمع نہیں ہو سکتا ہے، جب کسی راوی میں کوئی عیب ہو تو تمام ثقات کا روایت کرنا جمع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر چھوٹے موٹے اشکال کوئی کر رہا ہے تو یہ اشکال وارد نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ آکشی نے کہا ہے۔ بس آپ نے نجاشی کی عبارت بھی ملاحظہ کی، آکشی کی عبارت بھی ملاحظہ کی، دونوں نے دو شاہد پیش کیے کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی عیبدار ہو تو تمام اجلہ و اصحاب و علماء شیعہ کسی ایک سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے دو مثالیں پیش کی، ایک عبداللہ ابن سنان کی، دوسری محمد ابن سنان کی، یہ دونوں جو ہے ایسے بزرگان تھے کہ تمام اجلہ نے ان سے روایت کی، یہ خود دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ورنہ جو ہے کیوں ان سے روایت کرتے ہیں۔ ہاں، صلی اللہ علیہ